بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت بہت ہی اچھے لوگ ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں سے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی آمد کو قبول فرمائے اور ان سب کو اللہ پاک خیر کے رشتے عطا فرمائے۔ تو اب یہ ماشاءاللہ ان سب کے گھروں میں رشتے ہیں، کوئی بہنوں کے لیے، کوئی بھائیوں کے لیے، کوئی بیٹیوں کے لیے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کی 3 بیٹیاں ہیں، عمریں 23 سال، 28 سال اور 33 سال۔ یہ ڈرائیونگ کرتے تھے اور اب خود بھی بزرگ۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی بزرگوں؟ ہاں 73 سال عمر ہو گئی ہے، اور اب ان کی بیٹیاں 33 سال، 28 سال اور 23 سال ہیں۔ ابھی شریف آدمی ہیں، بزرگ ہیں۔ اب ان کی عمر چونکہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اب ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میری بچیوں کی شادیاں ہو جائیں اور میں اس فریضے سے سبق دوش ہو جاؤں۔ اب چونکہ شریف آدمی ہے اس لیے ان کا یہ فریضہ ہے، اور اس کو ذمہ داری کو ایک اپنے سر پہ بوجھ سمجھتے ہیں۔ جو شریف لوگ نہیں ہوتے وہ تو بیٹیوں کے نعوذ باللہ غلط جگہوں میں لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہماری ان بہنوں کی، ان کی بیٹیوں کی جلدی اچھی جگہ شادیاں کروائے، اور پورے ملک میں، پوری دنیا میں جو لوگ رشتوں کے لیے فکر مند ہیں اللہ پاک سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے۔ انہوں نے پہلے 2 بیٹیوں کی شادیاں کی، اس میں 150-200 بارات کے لشکر نے ان کے گھر پہ خطرناک حملہ کیا، اور خوب کتنا لاکھوں روپے خرچ ہوا ایک شادی پر؟ اچھا، لاکھوں روپے خرچ ہوا۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ تو وہ آپ نے دوست احباب نے تعاون کیا، رشتہ داروں نے تعاون کیا؟ نہیں، میں نے خود ہی کیا تھا۔ نہیں، آپ کا تو اس وقت کچھ مطلب میں کرتا تھا، اچھا والا پیسے جمع کیے ہوئے تھے، لیکن اب تو آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو بیٹا 20,000 تنخواہ لیتا ہے۔ تنخواہ نہیں، وہ بھی ڈرائیونگ کرتا ہے، کتنا بھی وہ کما لے، 20 کما لے، 30 کما لے، 25 کما لے، مطلب ڈرائیونگ۔ آج کل لاک ڈاؤن کے زمانے میں 20-30 ہزار سے کیا بنتا ہے؟ کوچ مطلب چلاتا ہے وہ بھی نہیں، اس سے گھر کے خرچے، بل، کھانا پینا سب ہو رہا ہے۔ لیکن اب مثلا شادی پہ آپ کہہ رہے ہیں 150-200 کا لشکر اگر ہمارے گھر میں آ جائے بارات کا تو ہم کر سکتے ہیں، کر لیں گے؟ بس کریں گے ضرور، انشاءاللہ کریں گے، بالکل۔ اگر ہم آپ کے بارات کے لشکر کو ہم ختم کروا دیں، ایسے کوئی نیک شریف لوگ جو اس ہندوانہ بارات کے لشکر کے حملے کو ختم کر دیں، مہندی کی رسم کو ختم کر دیں، مائیوں کی رسم کو ختم کر دیں، آپ بھی نہیں چاہتے؟ میں بھی نہیں وہ چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ مل جائے تو میں نکاح ہی کر دوں، اس کے بعد میں فارغ کروں بیٹی کو اپنا کوئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو دیکھیں جی، پہلے آپ نے جو کیا تھا اس وقت آپ کو ایک چاہت تھی چلو دھوم دھام سے ہو، لیکن اس وقت بھی آپ کو محسوس ہوا کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ اس وقت بھی محسوس ہوا تھا؟ اس وقت میری بیوی زندہ تھی، کچھ اس نے بھی مطلب پیسہ جمع کیا ہوا تھا، اور میں بھی کما کے لاتا تھا، 1,000-2,000 روزانہ کمانا، اس کو دینا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ بچیوں کی اپنے زندگی میں اولاد کو کچھ دو تو سب کو برابر دو۔ اب آپ نے اس وقت پہلی بیٹیوں کے لیے تو آپ نے اتنا کچھ کر دیا، لاکھوں روپے خرچ کر دیا، لٹا دیا۔ اب اگلی بیٹیوں کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، اس میں لامحالہ آپ رشتہ داروں کی طرف دیکھیں گے، دوست احباب کی طرف دیکھیں گے، تو ایک گویا کہ یعنی سوال اور بھیک والی کیفیت بنے گی جو کہ غیر مناسب ہے۔ تو ہم کیوں ایسی رسموں کی طرف چلیں جس جو ہمیں اس ذلت والی راستے کی طرف چلائے؟ اللہ پاک نے عزت والا راستہ بنایا ہے، سنت والا راستہ بنایا ہے، سنت میں عزت ہے، سنت میں عظمت ہے، سنت میں راحت ہے، سنت میں خیر و برکت ہے۔ سنت کے خلاف چلنے میں دنیا میں بھی پریشانی ہے اور آخرت میں بھی پٹائی ہوگی۔ بھائی کیوں اس رسم کے لیے تمہیں پیسے؟ اور بھائی یعنی اپنی جائز ضرورت کے لیے جب بھوکا مر رہا ہو پھر 3 دن کے فاقے بعد سوال کی اجازت ہوتی ہے؟ یہ کیا جناب اپنے یعنی رسموں کے لیے بھیک مانگنا، رواج کے لیے، ہندوانہ رسم کے لیے جو ہے نا لوگوں کے ہاتھ سامنے دستے سوال دراز کرنا، جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ سوال غیر مناسب، پھر جس رسم کے لیے سوال کرنا وہ غیر مناسب، کریلا اور نیم چڑھا۔ تو اس لیے ہماری یہ صرف ان بزرگوں کی بات نہیں کر رہا میں، یہ جو دنیا بھر سے لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں، بھائی ہمارے اور بہنیں ہماری دیکھ رہی ہیں، سب اس بات سے توبہ کریں، یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے۔
اب دیکھو 2 بیٹیوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیا، اب باقی جو 3 بیٹی ہیں، بلکہ چوتھی بھی ایک بیٹی ہے، تو ان 3-4 بیٹیوں کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ دولت جمع کی ہوئی ہے آپ نے ان بیٹیوں کے لیے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں جی. تھوڑا سا سرمایہ ہے اپنا، کچھ 4-5 لاکھ روپے آیا تھا، وہ بیٹی کے لیے رکھا تھا. میں کہا چلو اس کا جہیز وغیرہ بنائیں گے، اس کی بڑی کی کریں گے، اس کے بعد اللہ مالک ہے جناب دوسری کی بھی کر دیں گے. کو اپنا جناب لے اپنے ساتھ میں کچھ دکانیں ہیں تھی، وہ ان کو فروخت کر دیں گے، سلسلہ چلا لیں گے. پھر کیا ہوا؟ بس وہ ہے نا دکانیں، مطلب یہ دوسری بیٹیوں کے لیے ان کا کچھ سوچ لیں گے، ان کو بیچ دیں گے تو کچھ کر لیں گے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ان رسموں کے لیے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، رسموں کے لیے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، رسموں سے توبہ کر. یہ تو یعنی مسلمان کا جو مال ہے نا، وہ ایسے نہیں ہے پاگلوں کی طرح لٹانے کے لیے نہیں ہے. کوئی ہیلی کاپٹروں پر چڑھ کے لٹا رہا ہے بے وقوف کہیں کا، کوئی کسی بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے پیسے لٹا رہا ہے پاگل کہیں کا. یہ سب غلط کام ہے. دولت اللہ نے دی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی پہ لگاؤ، اللہ کی مخلوق پہ لگاؤ. نمبر 2، پہلا اللہ کے دین کی سربلندی پہ لگاؤ، نمبر 2 اللہ کی مخلوق پہ لگاؤ، غریب رشتہ داروں پہ لگاؤ. آپ کے غریب رشتہ دار کتنے ایسے ہیں جن کے پاس آپ کے تو پھر بھی 2-4 دکانیں ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کنگال ہیں وہ. لیکن آپ جب اپنی شادی میں، اپنی بیٹیوں کی شادی میں یہ رسم پوری کرنے کے لیے دکانیں بیچیں گے یا جو بھی ہے اپنا پیٹ کاٹیں گے، لیکن وہ بیچارے بھیک مانگیں گے اور وہ چوری کریں گے اور وہ ڈاکے ڈالیں گے اور وہ رشوت لیں گے اور 1000 غلط راستے اختیار کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی آپ کے مقابلے میں یہ ساری رسمیں پوری کرنی ہیں. تو ان رسم بد کا آج سے ہی خاتمہ کریں اور اپنے لیے ایک عظیم الشان صدقہ جاریہ بنائیں. ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہماری ان بہنوں کو خیر کے رشتے عطا فرمائے. اچھا جی، ماشاءاللہ نام بھی ان بچیوں کے پیارے ہیں، لیکن یہ دنیاوی قسم کے نام ہیں. یہ انڈین جیسے اداکاراؤں کے نام ہوتے ہیں نا، وہ نام ہے. اس میں کوئی اسلامی نام نہیں ہے. ان بچیوں کے نام جو ہے نا، اس سے ملتے جلتے کوئی اسلامی نام مشورے سے، کسی عالم کے مشورے سے. اگر کوئی عالم رابطے میں ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی عالم رابطے میں نہیں ہے تو الحمدللہ ہم انشاءاللہ آپ کو بہترین مشورے دے دیں گے. کاغذات میں، شناختی کارڈ میں چاہے نام یہی رہیں، کوشش کریں وہاں بھی تبدیل کروا لیں. کوئی آج کل ہر کام ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہاں تبدیل نہیں کروا سکتے تو چلو آپس میں گھر کی بول چال میں بچیوں کے نام اسلامی شریعت کے یعنی صحابیات کے نام ہیں، ازواج مطہرات کے نام ہیں، امہات المومنین کے نام ہیں، جن کا جنتی ہونا یقینی ہے. ان مقدس ہستیوں کے ناموں پر اپنی بچیوں کے نام رکھیں گے، ان ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے. اللہ پاک ان بچیوں کو ان جیسا پھر نیک بنائیں گے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک ان کا مستقبل روشن فرمائیں گے، ان کو اللہ پاک خوشی عطا فرمائیں گے. تو یہ شبانہ اور مہوش اور مہک یہ کوئی خاص نام نہیں ہے. اچھا جی، آپ کا نام امین ہے، ماشاءاللہ یہ نام بہت اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صفت تھی، امین تھے. اور ان کی بیٹیوں کی عمریں 33 سال، 28 سال اور 23 سال. سب خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، رنگ سب کے گورے ہیں، قد بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ، سمارٹ ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، نماز روزے کی پابند ہیں. سب نے تقریباً سیکنڈ ایئر تک تعلیم حاصل کی ہے. والد کی زیر کفالت ہیں، ماہانہ آمدنی آج کل بھائی کی زیر کفالت ہے، والد تو خود ریٹائر آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں. تو دکانوں بھی کچھ کرایہ شرائع آتا ہے، تھوڑا سا آتا ہے، وہ گزارا اس سے ہو جاتا ہے. اچھا جی، چلیں اللہ برکت دے. تو ذات برادری جٹ ہے ان کی. تو ان کی اچھا جی، والد تو زندہ ہیں، والدہ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، مقامی ہیں یہاں کے. ڈرائیونگ کر رہا ہے بیٹا بھی ان کی طرح، یہ بھی ڈرائیونگ کرتے رہے ساری زندگی. مسلک ان کا سنی ہے، فیملی پڑھی لکھی ہے، اور ایک بھائی ہے ان کا، اور یہ 5 بہنیں ہیں، اور شرعی پردہ پسند کرتی ہیں گھر میں. قرآن پاک کی تعلیم ہے، امور خانہ داری جانتی ہیں ماشاءاللہ. اچھا جی، ان کی ڈیمانڈ تو تھی غیر شادی شدہ ہو، لیکن ہم نے الحمدللہ ان سے تھوڑی سی بات کی ہے، درخواست کی ہے. آپ کی بیٹیوں کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، اب دیکھو نا 33 سال عمر ہو گئی. آج سے 20 سال پہلے یہ بچی ماشاءاللہ بالغ شادی کے بہترین قابل ہو چکی تھی. تو پاکستان کا جو قانون ہے 18 سال کا، چلو وہی لگا لیتے تو بھی زیادہ ہو گئی. تو 20 سال پہلے شادی کے قابل تھی. 20 سال پہلے کسی کی تیسری چوتھی بیوی بن جاتی تو بغیر نکاح کے رہنے سے کروڑ گنا بہتر تھا، بغیر نکاح کے رہنے سے کروڑ گنا بہتر تھا. تو الحمدللہ ان سے تھوڑی سی بات کی ہے. ان کو یہ اپنا میگزین دی ہے جس میں یہ گمنام بہن کا خط لکھا ہوا ہے، جس کو پڑھ کر الحمدللہ بے شمار خواتین دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے کے لیے الحمدللہ تیار ہو چکی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اس میں ایسے فضائل لکھے ہیں، ایسی خوبیاں لکھی ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے، دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ
جو ہمارا ایک تجربہ ہے، اللہ پاک دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے والوں کو اپنی قدرت سے اتنی خوشیاں عطا فرماتے ہیں، اتنی خوشیاں عطا فرماتے ہیں. اگر لڑکیوں کو پتہ لگ جائے کہ دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے پر اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں اور دنیا آخرت میں اتنی خوشیاں عطا فرماتے ہیں، دنیا بھر کی ساری لڑکیاں دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے کے لیے تیار ہو جائیں. آج کل بات تو عجیب سی ہے، مثال اب وہ دیکھو آج کل ہے نا، مفتی تقی ایک نام سے ایک سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے عامر لاہوری، اس کی بیوی چوتھی بیوی ہے. ہاں جی، چوتھی بیوی بنی ہے اس کی. وہ آپس میں اتنا خوش ہو کے، حالانکہ 10 سال پہلے شادی ہوئی ہے. اب وہ ساری دنیا والے ان کو بڑا، وہ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں اور ان کو وہ کر رہے ہیں اور وہ بھی خوش ہو کے دکھا رہے ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں غلط ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو، بھئی ان کا بے پردہ آنا یہ سب کوئی بھی عالم اس کو نہیں مانتا. لیکن صرف ایک چیز اس میں جو خیر کی خود ما صفا ودع ما قدر، جو بری چیز ہے اس کو چھوڑ دو. اس میں خیر کی چیز ہے جو ہم لے سکتے ہیں کہ وہ چوتھی بیوی بنی اور وہ کہہ رہی ہے جب میری شادی ہوئی اس وقت میں بھولی سی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے سے 20 سال بڑا ہے. تو کہتی ہے میں نادانی میں نے اس وقت فیصلہ کیا، لیکن اچھا فیصلہ ہو گیا. تو شکر ہے وہ نادانی میں فیصلہ اچھا کر لیا اس نے. اگر وہ آج کل کی جیسے پڑھی لکھی اور جب میچور ہو جاتی ہیں بے وقوف کہیں کی، وہ اتنی میچور ہو جاتی ہیں ان کو پھر سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کرنا ہے. وہ پاگل کہیں کی، پھر وہ 50 سال تک عمر ہو جاتی ہے، ان کی شادی نہیں ہوتی، وہ زیادہ میچور ہو جاتی ہیں. تو عورت کا زیادہ میچور ہونا، اتنے میچور ہونا کہ وہ بالکل وہ پاگلوں کی طرح اپنا کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکے اور وہ پھر اس کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے اور اس کو توکل اور کی حقیقت سامنے نہ آئے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ پھر ایسی وہ بیچاری عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ بیچاری پریشان ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں شریعت نے جو آسانیاں دی ہیں وہ تمام آسانیوں کو اگر بروئے کار لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمروں کے فرق کے ساتھ شادیاں کی، اپنے سے 15 سال بڑی سے شادی کی، اپنے سے 40 سال چھوٹی سے شادی کی اور مختلف قوموں میں شادیاں کی. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مبارک نمونہ دیا اور مثال دی اور خوبصورت ہمیں طریقہ دیے، اگر ان سب چیزوں کو ہم اختیار کریں گے تو اللہ کی قسم سارے ملک کی ساری لڑکیاں جو بیچاری پھر رہی ہیں گھروں میں پریشان بیٹھی ہیں، سب کی شادیاں ہو جائیں گی، کوئی بغیر نکاح کی نہیں رہے گی. دنیا میں بھی خیر برکتیں، آخرت میں بھی خیر برکتیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو ہماری اس تحریک کو لبیک کہتے ہوئے اس کو قبول کرتے ہوئے بہت ساری بہنیں الحمدللہ دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے کے لیے تیار ہو چکی ہیں اور شادیاں ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں ماشاءاللہ، بچے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور جو بہت ہی زیادہ سمجھ بوجھ اور بہت زیادہ وہ اس میں چھان بین میں پڑیں تو وہ پھر چھان بین کرتے رہیں بھائی اور گھروں میں پریشان ہوتے رہیں. رسک تو لینا پڑے گا بھائی. جو پہلی شادی والے ہیں ان کے پاس کون سی گارنٹی کارڈ ملتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ جو پہلی شادی کر رہی ہے وہ بہت خوش رہے گی بھائی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی وارنٹی نہیں ہے. اب وہ عامر لاہوری کی پہلے 3 شادیاں ہوئیں، وہ تینوں شادیاں اس کی یعنی پہلی شادی ہوئی وہ خوش، وہ نہیں صحیح رہ سکی، نہیں وہ خوشی مل سکی اس کو، لیکن چوتھی بیوی ملی وہ خوش ہو گئی الحمدللہ اللہ کی طرف سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رزق لینا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، توکل کرنا پڑتا ہے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دوسری تیسری چوتھی بیوی بننا اس وقت کی اہم ضرورت ہے. ہم گئے افریقہ میں، صومالیہ میں، ہر گھر میں دیکھا 3-4 بیویاں، اور بھی ملکوں میں دیکھا ہم نے 3-4 بیویاں، ہر گھر میں 3-4 بیویاں، اور الحمدللہ وہاں بہت اچھا ماحول تھا. نوجوان بچے یہاں کے بچے جو 5-5 7 گرل فرینڈ لیے پھرتے ہیں یہاں پر، مجھے نوجوانوں نے بتایا یہ اللہ کی قسم اللہ کے غصے غضب اور قہر برسنے والا راستہ ہے، سنت والا راستہ، 2-3-4 شادیوں والا راستہ، برکتوں والا خیروں والا راستہ ہے جو ہم نے صومالی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس میں بڑی خیر و برکت ہمیں محسوس ہوئی. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. بزرگوں آپ اس وقت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہیں، ہماری دل سے دعا ہے. حدیث پاک میں ہے انا عند منکسرۃ قلوبہم، اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں ٹوٹے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. تو آپ تھوڑا سا دعا کروا دیجیے، آپ دعا کروائیں، آپ کی دعا انشاءاللہ رنگ لائے گی. اور دنیا بھر کی بچیوں کے لیے دعا کریں، تو دنیا بھر کی بچیوں کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کی بچیوں پر نظر کرم فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ میں پکڑ کے اوپر کر کے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا اللہ میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے، میں تو بہت پریشان ہوں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیٹیوں کو گھر میں جلدی سے جلدی جو ہے نا وہ شادی کرا دینی چاہیے تاکہ جناب علی وہ اپنے گھر میں خوش رہیں اور ہم بھی اپنے جناب علی کام سے سرخرو ہوں. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو آپ
قبول و مقبول فرمائے. قوم کی بیٹیوں کے پوری قوم پوری امت مسلمہ پوری امت مسلمہ کی بیٹیوں کو اسی طرح جو ہے نا آپ جگہ دے جو ہے رحمت میں. یا اللہ آپ ہماری مدد کریں. ہم بہت مایوس ہو چکے ہیں اس زندگی سے. یا اللہ تو کرم کر دے, رحم کر دے. آمین. جو بھی اپنا جناب علی سننے والا ہو, جو بھی کوئی ہو, وہ اس پر عمل کرے کہ اپنی بیٹیوں کی جلد سے جلد شادی کرے اور وہ گھر میں اپنے خوش رہیں, تاکہ ہم بھی جو ہے نا وہ ہم راضی خوشی رہیں. ما لینا الا البلال مبین سے خیر کی رحمۃ اللہ. محترم ناظرین, یہ بزرگ کی تڑپ, ان کی تڑپ آپ نے اندازہ کیا, محسوس کیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی تڑپ رہے ہیں, ان کی بچیاں بھی تڑپ رہی ہیں. ان کی بچیاں سے خیر یہ ابھی پہلی دفعہ تشریف لائے میرے پاس ملک بھر سے, دنیا بھر سے لڑکیوں کے ڈائریکٹ فون آتے ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ ہم کیسے تڑپ رہی ہیں اور ہمارے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے. ہم نے اپنے ماں باپ سے کہا ہے آپ کو ڈاکو آ جائے نا شادی کر دو, کوئی تیسری چوتھی شادی والا آ جائے کر دو. اور بھائی ایک ایک دن گزارنا مشکل ہے. یہ بھائی تشریف لائیں, آتے ہی بھاگ رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں, ابھی تو صرف سلام کرنے آیا. اور میں نے کہا بھائی تیرے بھائی کی ایک ایک رات مشکل سے گزر رہی ہے, تو کہہ رہے میں پھر آؤں گا. ابھی فارم فل کر اس کا اور جمع کروا, اس کا رجسٹریشن کروا. تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ پاک سب کو اپنے بچے بچیوں پر ترس کھاتے ہوئے سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ بغیر رسم و رواج کے ان کے فریضے سے سبق دوش ہونے کی اللہ پاک غیب سے صورتیں پیدا فرمائے اور سب کے مستقبل کو روشن فرمائے. اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ